کیا ایسے ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں جب ہم خود کا بزنس کرنا شروع کرتے ہیں یا خود کا انیشیٹو لیتے ہیں، تو ہماری سائیکالوجی کس طرح سے ہماری انٹرپرینوریل پرفارمنس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام میرا مرشاد ہے اور آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. آئی ہوپ یو آر ٹیکنگ گڈ کیئر آف یور سیلف. آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا فرق اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا ہمت کر کے اپنا بزنس یا اپنے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے رسک لیتے ہیں. سو آپ کا آئیڈیا آف بزنس کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی کہ کس عمر میں کس کریئر کے حصے میں ہمیں ایسا موو لینا چاہیے، اور خاص طور پر جو فرسٹ ٹائم انٹرپرینوریل وینچرز ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے؟ ضرور شیئر کیجیے اپنے کامنٹس میں. سب سے پہلے جو میں بات کروں گی وہ سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں. سو سائیکولوجیکل بیریئرز کو اگر ہم آسان زبان میں کہیں تو آپ کی جو سیلف ٹاک ہے یا جو آپ کی رائے ہے، اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس پوسٹ جب بینر لگایا تھا تو اس کے اوپر ہم نے شروع کیا تھا کہ آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے اباؤٹ ویریئس ڈفرینٹ ڈائمینشن آف بزنس. جب انٹرپرینوریل چیلنجز کے اوپر بات کی جاتی ہے تو دیر آر وائڈ رینج آف انٹرپرینوریل چیلنجز دیٹ وی آل فیس. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ لیک آف ریسورسز بھی ہوتا ہے، فنڈنگ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، فائنینسز نہیں ہے. اور دوسری بڑی جو لیک یا ریسورس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کمپٹنس ڈیفیشنسی ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک ایریا آف ایکسپرٹیز تو ہے، بٹ چونکہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہالسٹک ٹیم ہونی چاہیے، آپ کے پاس وائڈ رینج آف کمپٹنسیز اور اسکلز ہونے چاہیے جو کہ اکثر انٹرپرینوریل وینچرز جو لوگ کرتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی. سو یہ ایک ایریا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری رکاوٹ بن سکتا ہے. پھر ہمارے اپنے سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل بیریئرز بھی ہیں، اور اس کو میں اگر کہوں تو انٹرنل اسٹرگل ہے. اور اکثر جب ہم انٹرپرینوریل یا بزنس انیشیٹوز پر دیکھتے ہیں تو بہت ساری جو اپیرنٹ اس کی پرسیپشن ہے لوگوں کے بارے میں، وہ بہت انکریج کرتے ہیں کہ یو آر سچ اے بریو پرسن اینڈ یو ہیو ٹیکن دس سچ اے گریٹ موو. بٹ جس شخص نے وہ وینچر لیا ہوتا ہے یا وہ ڈیسیژن لیا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی کیوں یہاں پر ہے، اینڈ دیر از سو مچ اسٹرگل اینڈ ہی ہیز ٹو گریپل وتھ سو مینی ایشوز جو کہ وہ ریویل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ ساری چیزیں اپنی انسیکیورٹیز، اپنی سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل چیلنجز شیئر کیے تو شاید یہ میرے ڈیسیژن کے اوپر جو ہے وہ ایک کویشچن مارک ہوگا. تو آئی تھنک موسٹ آف اس سفر سائلنٹلی اینڈ وی ڈونٹ سیک ہیلپ، وی ڈونٹ شیئر مچ، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ایریا اپنی انٹرنل اسٹرگل یا بیٹل شیئر کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈیسیژن آف کوئٹنگ دی جاب اور مے بی ہمارا ڈیسیژن ٹو separate our business from the partnership وہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہے. آئی ووڈ آلویز سے کہ جو فیئر ہے اور جو فیتھ ہے اس کے درمیان ہماری ایک اسٹرگل رہتی ہے جب ہم اپنا بزنس کا انیشیٹو لیتے ہیں. فیئر کس چیز کا ہے کہ فیئر آف ان نون ہے. کچھ بھی جب آپ جاب کر رہے ہوتے تو ہر چیز بڑی ایک یونیفارم ایک سیٹ اسٹینڈرڈ یا ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ سیلری مل جانی ہے، آپ کو پتا ہے کس دفتر میں کہاں بیٹھنا ہے اور کتنے آپ کے جو پاسبل کلائنٹس ہیں جن سے آپ نے ملنا ہے، یا جو ریگولر آپ کی ایک فیملیئر زون ہے جہاں پر آپ ہر چیز سے مانوس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس پرابلم کا جو سولوشن ہے وہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، یا کس شخص کے پاس جانا ہے جہاں سے جا کر میں پرابلم سالونگ کر سکتا ہوں اپنے کام کے حوالے سے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم انٹرپرینوریل کانسیپٹ کو دیکھیں یا جب آپ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی سرٹن نہیں ہوتا، اور ہر وقت آپ کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے. آپ کو بہت زیادہ پبلک ڈیلنگ کرنی ہے، نیگوسیشنز کرنی ہے. یو ہیو ٹو knock as many doors as possible and with the same spirit, same hope that yes this might work or that might work. اور ہر وقت جو اپنا لیول آف آپٹمزم ہے یا اپنی انٹرنل پازیٹیوٹی ہے اس کو ہمیشہ ایکٹیویٹ رکھنا ہے، جو کہ ضرورت نہیں پیش آتی جب آپ ایک فکسڈ یا پرماننٹ یا ایک نوکری کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز بہت ساری چیزیں آٹو پلے پر خود بخود رن کر رہی ہوتی ہیں. تو انسرٹینٹی از ون آف دی بگیسٹ چیلنج، بیریئر ہے جو کہ انٹرپرینوریل وینچر میں سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج آپ کو اپنے بزنس میں شروع کرنے میں یا اس کو نہ شروع کرنے میں جو آپ کی سوچ کا حصہ ہو سکتی ہے وہ ہے انسٹیبلٹی. جیسے میں نے کہا کہ آپ جب کام نوکری جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آمدن کا ایک مقرر فکسڈ حصہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھے بائی دی اینڈ آف 1 month مجھے یہ اماؤنٹ ریسیو ہو جائے گی.
اور جو بزنس پوائنٹ آف ویو ہے اس میں اگر خاص طور پہ جو فرسٹ ٹائمرز ہیں وہاں پر ایک انسٹیبلٹی رہتی ہے دیٹ یو کین نیور بی سو شیور اباؤٹ یور ایکسپیکٹڈ سیلری اور انکم اور پروفٹ بیکاز دیر از نو گارنٹی فار اینی تھنگ بیکاز کچھ آپ کے پروجیکٹس کام کرتے ہیں اور وہ 3 مہینے میں جا کر میچور ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ 6 مہینے لیتے ہیں, کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ 15 دن میں میچور ہو جاتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف ورک بٹ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ آپ کو انسٹنٹ نہیں ملتا, وہ آپ کو سم ٹائمز پرولونگ ہوتا ہے, سم ٹائمز وہ 3 سے 6 مہینے میں چلا جاتا ہے. تو ایک فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے, ایک ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل انسٹیبلٹی ہر وقت رہتی ہے بیکاز ایوری ڈے از اے نیو سیٹ آف چیلنج, ایوری ڈے از اے نیو پرابلم ٹو فکس, ایوری ڈے دیر از اے نیو سیٹ آف اسکلس ٹو لرن. تو ہر روز آپ کو ایک نئی انرجی کے ساتھ, ایک نئی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے بزنس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہر وقت آپ کی سچویشن آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یو نیڈ ٹو چینج دا اسٹریٹجی, ریوائز دا اسٹریٹجی اور مے بی ریپیٹ دا اسٹریٹجی. سو اس سینس میں بھی جو دوسری بڑی وجہ ہے جو آپ کو سائیکولوجیکلی چیلنج کرتی ہے, اور بہت سارے لوگ اسی ایک ہیزیٹیشن کی وجہ سے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو enter into unknown zone یا ایک ایسی زون جہاں پر بہت ساری چیزیں unfamiliar ہیں. People tend to stick to the familiar zone and that is کہ ہمیں پتہ ہے کہ it's a good job and you just need to stick to that. Do share your comment. آپ کام کرتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, what is your side of the story? Do share with us.